نماز عید سنت موقدہ ہے یا واجب، دونوں روایتیں ہمارے احناف سے مروی ہیں، اور یہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، انفرادی طور پہ نہیں ہوتی، بغیر اذان اور اقامت کے ہوتی ہے۔ یہی سنت ہے اور یہی امت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کا متوارث عمل ہے۔ ہاں اعلان وغیرہ کر سکتے ہیں، جیسے بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص موقع پہ اکٹھے ہوتے تو الصلاۃ الجامعہ کہتے، جیسے آج کل بھی اتنے بجے جماعت ہوگی سب لوگ آ جائیں، یہ اعلان وغیرہ کر سکتے ہیں لیکن اذان نہیں دے سکتے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر بغیر اذان اور بغیر اقامت کے نماز پڑھی۔ پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں دوسری نمازوں سے کچھ زائد تکبیرات ہیں۔ ہمارے علماء احناف قسم اللہ تعالیٰ فی الدارین کے نزدیک 6 تکبیرات زائد ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ ناف کے نیچے باندھ کے ثنا پڑھی جائے، اس کے بعد امام جو ہے تکبیر کہے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جائے، پھر چھوڑ دے، پھر اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ لے کے جائے، پھر چھوڑ دے، پھر 3 تکبیریں جو ہیں یہ زائد کہنی، اور اس کے بعد تعوذ و تسمیہ آہستہ، اور پھر سورہ فاتحہ بلند آواز سے اور اس کے ساتھ ضم صورت کرنی، کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری رکعت میں جب اٹھیں گے تو پھر سورہ فاتحہ سے شروع کر کے ساتھ ضم صورت کر کے رکوع سے پہلے 3 تکبیریں پھر زائد کہنی ہیں، ان میں رفع دین کرنا ہے۔ نماز عید پڑھنے کے بعد خطبہ ہے، جیسے جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید کا خطبہ بعد میں ہوتا ہے، اس میں یہ بھی 2 خطبے دیے جائیں گے۔ خطبے میں نماز عید کے مسائل جو ہیں وہ صدقہ فطر کی فضیلت، نیکی کی ترویج، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اسلام کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان عظمت بیان کی جائے گی۔ نماز عید کے خطبے کے بعد دعا مانگی جائے گی، ایک دوسرے سے ملیں گے، مصافحہ، معانقہ، اور ایک دوسرے کو مبارکبادی، اللہ تیری نماز کو قبول فرمائے، دوسرا دوسرے کو کہے اللہ تیری نماز کو قبول فرمائے، اللہ اس دن مسلمانوں کو عزتیں عطا فرمائے۔